السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے اور جو ٹاپک میں نے آج ڈسکس کرنے کا سوچا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ جو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو شروع میں کروں گی کچھ احادیث سے جو کہ جھوٹ کے بارے میں نے پڑھی تھی۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ تو یہ پہلی حدیث ہی ہمارے لیے اتنی شاکنگ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی بندہ جو ہے وہ قابل نفرت رہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، میں اس وقت بچہ تھا، میں کھیلنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو میری امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کون سی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس سے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ان تین احادیث سے ہمیں جو جھوٹ کی سیویرٹی ہے اس کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کس قدر بڑا گناہ ہے ہمارے دین میں۔ اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی آسانی سے اور کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تو اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو آلموسٹ ہر کوئی ہر وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اسپیشلی بچوں کے ساتھ تو بلا وجہ جب ضرورت بھی نہیں ہوتی تب بھی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، کہ جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ بچے کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ آپ اگر اس کو کسی کتاب میں پڑھا دیں گے نا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو وہ اس سے نہیں سیکھے گا، وہ اس سے سیکھے گا جو اس کے ماں باپ اس کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو کہیں گے کہ کسی کا فون آیا اور آپ اس کو کہیں کہ کہہ دو امی گھر پہ نہیں ہے، یا کچھ بھی آپ کہہ دیں، کوئی بھی جھوٹ بول دیں، تو بچہ اس چیز سے سیکھے گا اور پھر بڑا ہو کے آبویسلی وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اور آج کل یہی ہوا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ موسٹلی جھوٹوں پہ ہی مبنی ہے اگر دیکھا جائے تو، انفارچونیٹلی۔ تو بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے ایک ایگزامپل بنی ہے بچوں کے لیے کہ وہ بچوں سے جھوٹ نہ بولیں۔ ضرورت نہیں ہوتی ہے، بچہ تھوڑا سا روتا ہے، آپ اس کو رونے دیں، اس کو بہلانے کے لیے جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری بیٹی جو تھی وہ میری فیملی والوں نے کہا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کے بابا ابھی آ جائیں گے، حالانکہ اس کے بابا کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو سچ بتایا ہے کہ بابا 10 ڈیز کے بعد آئیں گے۔ تو وہ بہت روئی، لیکن میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ 2 گھنٹے کنٹینیوسلی روئی۔ لیکن اگر آپ کا بچہ کسی بات پہ رو رہا ہے اور آپ اس سے جھوٹ نہیں بول رہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جب وہ رو رہا ہے تو اس کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، کہ وہ جو ہے وہ اس کو یہ بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ یہی سیکھ رہا ہے اس ٹائم پہ۔ تو آپ تھوڑے دیر اس کا رونا برداشت کر لیں، لیکن پلیز اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، نہ ہی بچوں کو بہلانے کے لیے یا اس طرح کہیں کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، کیونکہ یہ بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اگر آپ ایسے بھی کریں گے تو یہ بھی جھوٹ میں کاؤنٹ ہوگا۔ پھر بچوں کو اپنی بات منوانے کے لیے بھی بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، کہ وہاں نہ جاؤ وہاں بھوت ہے، وہاں نہ جاؤ تو چھپکلی آ جائے گی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنے بچے کو ڈرپوک بنا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو obviously اگر وہ چلا جائے، اس کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بلکہ بتائیں کہ جن ہوتے ہیں، جن اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح اینجلز ہوتے ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے ڈرو گے تو وہ آپ کو اور زیادہ ڈرائیں گے۔
تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، نہ کہ آپ ان کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ ان سے جو ہے وہ یہ جھوٹ بول دیں کہ جی وہاں نہ جاؤ، وہاں پہ بھوت ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا اب بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی بچوں کے سامنے، کہ وہ آپ ان کے سامنے جو بھی کریں گے وہ ایک طرح سے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر چیز کی، اور وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر منہ سے بتائیں گے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، بری بات ہے، تو وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ایکشنز کو دیکھ کے سیکھیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ احادیث جو میں نے سنائی ہیں اس کی وجہ سے بھی، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کرنی ہے، تو اس میں یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان سے جھوٹ کسی صورت نہ بولا جائے۔ تو اسی طرح وہ بڑے ہو کے بھی جو ہے وہ سچ بولنا سیکھیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو ہماری آگے آنے والی جنریشن ہے وہ جو ہوگی وہ اچھے سچے لوگ ہوں گے۔ اب ہم اگر خود ہی آس پاس اپنے دیکھیں، ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بول دے، اور لیکن جب ہم کسی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں برا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب کوئی ہم سے جھوٹ بولے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ تو پلیز آج سے ہی آپ لوگ سب جو ہے وہ کوشش کریں، اور ہم سب مطلب مل کے کوشش کریں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم اتنا کانشیس رہیں کہ ہم جو بھی بات کریں نا، ہم اس میں کوشش کریں کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ ایون اگر آپ نے بچے کو کسی بات سے روکنا ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو ڈرانا بھی ہے، تو آپ اس کو کوئی دھمکی بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی آپ سچ ہی لگا دیں، کہ مطلب اگر تم ایسے نہیں کرو گے نا تو کوئی ایسی بات کر دیں جو سچ ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جیسے بچے سو نہیں رہے تو آپ ان کو یہ کہہ دیں اگر تم نہیں سوئی نا تو میں تمہیں کل پارک نہیں لے کے جاؤں گی۔ تو امید ہے کہ بچے فوراً آپ کی بات مان کے سو جائیں گے۔ یا کوئی ایسی چیز جو کہ ان کو بہت فیوریٹ ہے ان کی، آپ اس کو کہیں کہ میں وہ چھپا دوں گی، اور واقعی میں اگر وہ نہیں سوتے نا تو آپ چھپائیں بھی، تو اس سے بھی ان کو پتہ چلے گا کہ اگر تو کہا ہے تو وہ کرتے بھی ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر کیا نہیں، کیونکہ یہ بھی پھر آبویسلی وہ یہی سیکھیں گے کہ یہ تو کہتے رہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی لیسن جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا، اور ہم آج سے ہی اب نارملی بھی اور بچوں کے ساتھ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دیں گے۔ نیکسٹ سیشن میں ان شاء اللہ بات ہوگی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔